बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 3 अक्टूबर है, साल 2021। दुनिया की वो बड़ी धमाकेदार खबर जिसका बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार हो रहा था, उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पेंडोरा पेपर लीक्स के अंदर कौन कौन पकड़ा गया है, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, महमूद अय्याज एक सफ में नजर आए हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सी आम शख्सियात के इसके अंदर नाम शामिल हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी से लेकर कप्तान के खिलाड़ियों तक और रिटायर्ड फौजी जर्नलों तक सब इसके अंदर नजर आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ये पेंडोरा लीक्स के बाद कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है और वजीर आजम इमरान खान के हवाले से इसके अंदर क्या तफसीलात लिखी गई हैं, हम आज की वीडियो के अंदर तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को बेदर्दी के साथ लूटा गया। ऑफशोर कंपनीज क्यों बनाई जाती हैं? दुनिया भर के अंदर अपना जो टैक्स का पैसा है उसको बचाने के लिए, अपने ब्लैक मनी को महफूज करने के लिए सेफ हेवन्स के अंदर ये पैसा ले जाया जाता है। फिर ऑफशोर कंपनीज के जरिए बहुत सारी जायदादें बनाई जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जब पनामा पेपर्स आए तो उसके बाद ICIJ के हवाले से ये तफसीलात जो उन्होंने शेयर की, तकरीबन 450 के करीब लोगों के उस वक्त नाम आए। नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम है वो इस पर नायल हुए, उनके खानदान, उनके बेटे किस तरह ये धंधे यहां से करते रहे, ये सारी तफसीलात सामने आई। कल से एक खबर आ रही थी कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो भी इसके अंदर फंस रहे हैं, उनका भी जो डाटा है वो हासिल किया गया है, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकल आई है। लेकिन गुज़श्ता रात ही ये खबर जो है ये इसकी तफसीलात आ चुकी थी कि वजीर आजम इमरान खान को इसके अंदर मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग और चंद खूनी लिबरल तबके के जो सहाफी है वो नाजायज तौर पर मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज पता चला कि ये कोशिश उनकी पूरी तरह नाकाम हो गई है। अब किन किन लोगों के नाम है जरा पहले आप समझिए, और पाकिस्तान के तनाज़ुर के अंदर भी ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े यानी बिजनेसमैन, यहाँ पर टीवी चैनल्स के मालिकान, सियासतदान, बैंकर, सनतकार, रिटायर्ड फौजी जर्नल, सब के नाम इसके अंदर आए हैं और ये क्यों इन्होंने जाकर ऑफशोर कंपनीज बनाई है। और एक बात आपको मैं बता दूं, और ये मुसलसल मीडिया के अंदर भी बताई जा रही है कि अगर आपकी कंपनी जायज हो, यानी FBR के अंदर और SCCP के अंदर रजिस्टर्ड हो, डिक्लेयर हो, गैर कानूनी कामों के अंदर मुलव्वस ना हो, तो ऑफशोर कंपनी बनाना कोई नाजायज फेल नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान के तकरीबन 700 से ज्यादा लोगों के इसके अंदर नाम आए हैं, उनमें कितने ऐसे हैं, बहुत सारों की कंपनी जो बनी थी 1 साल चली, 1.5 साल चली और वो बंद हो चुकी हैं, वो भी अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं और ऐसी भी हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन इसके साथ अब हुकूमत पर और वजीर आजम इमरान खान पर एक बड़ा इम्तिहान आ पहुंचा है, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले मैं आपके सामने जरा तफसील रखता हूं, और ये नामवर अफराद जो काले धन से मुतल्लक दुनिया के सबसे बड़ी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद ICIJ की जानब से पेंडोरा पेपर्स जो जारी किए गए हैं उसके मुताबिक माली अमूर की तहकीकात 2 साल के अंदर ये मुकम्मल की गई हैं, जिसमें 117 ममालिक की 150 मीडिया इदारों के 600 से ज्यादा सहाफियों ने हिस्सा लिया है। पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल आए, जबकि ये 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है। ये तो होगी इसकी तफसील। अब पेंडोरा पेपर्स के अंदर 200 से ज्यादा ममालिक की 29,000 ऑफशोर कंपनियों का पर्दाफाश हुआ है, जिनकी मलकियत 45 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 130 अरबपति शख्सियात जो है उनकी ये ऑफशोर कंपनीज हैं इसके अंदर। और बताया गया कि 14 ऑफशोर सर्विस फर्म शामिल है। चेक रिपब्लिक और लुबनान के वज़ीर आज़म भी ऑफशोर कंपनियां उनकी भी निकल आई हैं। पेंडोरा पेपर्स के लिए इसके साथ जो आलमी सतह पर मालूमात आई हैं उनके मुताबिक लातीनी अमेरिका की कंपनी ने 14,000 शेल कंपनियां और टैक्स हेवन ट्रस्ट बनाए हैं। आलमी सदूर और वजीर आजम की पहले मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अजरबैजान के सदर के नाम भी इसमें आए हैं। कीनिया के सदर उनका भी नाम आया है, चेक सदर उनका नाम भी आया है और $22 मिलियन की जायदाद उन्होंने खरीदी है। यूक्रेन, कीनिया, इक्वाडोर के सदूर ने ऑफशोर कंपनियां बनाई। चेक रिपब्लिक, लुबनान के वज़ीर आज़म, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। और कतर के जो शाही खानदान है जिनसे शरीफ खानदान का एक बड़ा दरीना ताल्लुक है, उनकी भी ऑफशोर कंपनी निकली है। अब आलमी सियासत के अंदर ये 6 भारतीय सियासतदान,
چین کے 2، UAE کے 11، روس کے 19، برازیل کے 9، یوکرین کے اور مختلف، یہ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کے جو اس کے اندر نام آئے یہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ ہم نے دیکھا ہر پارٹی کے اندر یہ بدماشیہ، یہ شرافیہ، یہ گھسی ہوئی ہے۔ پارلیمانی نظام ہے، اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، ان کی مجبوری ہوتی ہے لینا۔ لیکن ایک بات بڑی عام ہے، جو نام اس وقت آئے ہیں علی ڈار اور ان کے ساتھ شرجیل انعام میمن، ان کو وزیر اطلاعات کے مطابق یہ دونوں فرنٹ مین ہیں، یعنی شرجیل انعام میمن وہ کہتے ہیں یہ فرنٹ مین ہے آصف زرداری کا، اور یہ ان کے جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے پورا دھندا آگے چلاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو علی ڈار ہے انہوں نے اپنا ورژن دے دیا ہے کہ یہ میں چونکہ پاکستان سے میرا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب تماشا آپ دیکھیے کہ نواز شریف کی اولاد ہو وہ کہتی ہے ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم برٹش نیشنل ہیں۔ علی ڈار ہیں وہ کہتے ہیں میں تو 20 سال سے دبئی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہوں اور اس کے بعد وہی ہوں، میں تو پاکستان سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے ڈیڈی حکمرانی کے لیے یہاں آتے ہیں اور نواز شریف بھی یہاں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے حالات ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جو یہ تسلیم آج کر رہا ہے کہ میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ابا جی، ان کے بیٹے، ان کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کا جو شہری ہے اس کی حیثیت سے ان کو آئندہ کسی بھی الیکشن کے لیے نااہل قرار دینا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ وقار مسعود یہ کچھ حکومتی لوگ ہیں جس کے اندر اتحادی بھی ہیں، مونس الہی، فیصل واڈا، خسرو بختیار، پنجاب کے وزیر علیم خان، انہوں نے بھی اپنا ورژن دے دیا ہے۔ شرجیل انعام میمن، میجر جنرل نصرت نعیم، جنرل ریٹائرڈ، افضل مظفر کے بیٹے حسن مظفر، CEO ابراج گروپ، عارف نقوی، یعنی بینکر، یہاں پر ٹی وی چینل چلانے والے میر شکیل الرحمان، اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے اس کے اندر نام آگئے ہیں۔ مزید چونکہ آگے مسلسل اسی پر بات ہوتی رہے گی اور یہ مسلسل ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اور ایئر مارشل، سابق ایئر مارشل عباس کھٹر کے بیٹے وہ بھی آگئے ہیں، ایگزٹ کمپنی کے مالک شعیب شیخ بھی آگئے ہیں۔ تو یہاں پر میڈیا ہو، یہاں پر صنعت کار ہو، بزنس مین ہو، باقی بینکر ہوں، سیاستدان، سابق جرنیل اور پرویز مشرف کے ملٹری سیکٹری، ان کا بھی نام آیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی عام ہے کہ یہ سارے اس حمام کے اندر ننگے ہو چکے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ سب دولت کے پجاری پاکستان کو چھوڑ کر آف شور کمپنیز بنا کر بغیر ڈکلیئر کرنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پاکستان کے انہوں نے بڑا یہاں پر پیسہ بچایا 2 نمبر کی، وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو سب کو یہاں پر گلٹی قرار دینا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عام ہے، وہ جن کے حوالے سے ذکر کیا جاتا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل کیانی اور دیگر جو آرمی چیف ہیں وہ چونکہ پاکستان میں نہیں رہتے اور اس طریقے سے، اور یہ ان پر الزامات آ رہے تھے کہ بڑے جزیرے نکل آئے ہیں، تو ان میں سے کسی بھی آرمی چیف کا نام جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ فوج کے اعلیٰ عہدیدار اس کے اندر شامل ہیں، یقیناً ان کو جواب دینا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان، وہ ان کا نام تو نہیں نکلا، وہ ان کو کلین چٹ مل گئی، اور اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں انہوں نے لکھا کہ ہم نے رابطہ بھی کیا اور وزیر اعظم عمران خان سے، اور انہوں نے بتایا یعنی in this reporting prior to publication ICID had asked Khan about the same companies. A Khan spokesman told ICID that the Prime Minister had no link to either, adding that 2 houses، یعنی وہی جو بات ہے کہ 2 گھروں کا ایک ہی ایڈریس ہونے کی وجہ سے کنفیوژن ہے، یہ وزیر اعظم نے اس معاملے کو کلیئر کیا ہے۔ لہذا پرائم منسٹر عمران خان ان کے حوالے سے جو مریم نواز کا سوشل میڈیا کمپین چلائے ہوئے تھا، وہ بجائے اس کے کہ وزیر اعظم کو ثابت کرتے، ان کے اپنے جو سمدھی جی ہیں ان کا خاندان اس پورے معاملے کے اندر ان کا چونکہ پارٹنر ہے اور وہ نکل آیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تو یہاں پر، لیکن ICIJ نے چونکہ اس پر پروگرام اگلے دنوں کے اندر ہوتے رہیں گے، اس لیے کچھ ایسی جو باتیں کی ہیں بڑی متنازع قسم کی ICIJ نے وزیر اعظم کے حوالے سے جو انہوں نے سوال کیا ہے جس کا فائنانس کے ساتھ تعلق نہیں تھا، لیکن ان کا جو ایک پاکستانی 2 صحافی تھے، ظاہر ہے ان کے اثرات جو اپنے دماغی ہے وہ بھی اس کے اندر جھلک آئے گی، وہ کسی اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے، یعنی یہ تو بتا رہے ہیں جو حکومتی لوگ ہیں کہ بڑی کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان کا نام آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اناؤنس کر دیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے
انہوں نے کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز کا میں تو خیر مقدم کرتا ہوں. حکومت پینڈورا پیپرز میں آنے والے تمام پاکستانیوں کی تحقیقات کر کے ان کے خلاف ایکشن لے گی. اب اس کے اندر حکومت کے اندر لوگ ہوں، اتحادی ہوں یا وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں، یہ جو تاثر ہے کہ ایک خاندان کو آپ نے پچھلی مرتبہ پکڑ لیا اور انہوں نے غیر قانونی کام کیا، آپ نے نااہل قرار دے دیا، تو وہ انہوں نے الٹا اربوں خربوں کی یعنی لوٹ مار بھی کی اور اوپر سے مظلوم بھی بنا دیا. اب یہ تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نیب و دیگر ادارے ہوں، ان کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، وہ آگے معاملات کو چلتے بھی نہیں ہیں، پھر بیک ڈور کے اندر ڈیل اور ڈھیل یہاں پر ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن پوری تحقیقات کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. بہرحال پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، اتحادی، مختلف لوگ جو ہے اس کے اندر خاص طور پر جو اتحادی ہیں وہ چونکہ زیادہ لوگ ہیں، ایک چند لوگ ہی ہوں گے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو وہ بہرحال حکومتی جو اتحاد ہے اس کے لوگ اور ہمارے سب طبقات جو ہے ان کی نمائندگی ہے اور وہ اس حمام کے اندر واضح طور پر ننگے دکھائی دیتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہی تماشا ہے اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے موقف کی یہ تائید ہے اور یہ فتح ہے کہ کس طریقے سے غریب ممالک سے یہ حکمران، صنعت کار، یہ بڑے بڑے لوگ پیسہ لوٹ کر جو سیف ہیونز ہیں دنیا کے امیر ممالک کے اندر وہاں پر یہ لے کر جاتے ہیں. تو ہم بھی ان سے جو ہے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور پاکستان جو ہے اس کے اندر جن لوگوں نے اپنے ٹیکس بچانے کے لیے غیر قانونی طور پر آف شور کمپنیز بنائی ہیں، یقینی طور پر ان کے خلاف کارروائی ہوتی نظر بھی آنی چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مزید کچھ عام ڈیولپمنٹ جو ہے ان پر ہم اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.